کہ اللہ تعالیٰ جو نیکی کرے گا اس کو بھی جانتے ہیں, جو برائی کرے گا اس کو بھی جانتے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے اللہ بڑا باریک بین ہے, یعنی یہ میرے ہاتھ کے ساتھ یہ جو ذرات ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے, سب کو دیکھتا ہے. لہٰذا میری بہنوں عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھائے کہ جو بو گے وہ کاٹ لو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی نیت ویسی مراد. کیا ہے, میں نے کوئی غلط تو نہیں بولا چپ کر کے, کیونکہ نیت میں فطور ہوتا ہے نا, اس لیے جیسی نیت ویسی مراد, جیسی نیت ویسی مراد, جیسا آپ کا خیال ویسی مراد, جیسا آپ کا دماغ ویسی مراد. یعنی جو آپ کے اندر وہی آپ کی مراد, جو باہر ہے وہ مراد نہیں ہے. باہر تو بڑے بڑے روپ ہم نے بنائے ہوتے ہیں نا, لیکن جہاں بات کریں انر کی, اندر کی, جو وہ چھپا ہوا ہے. اور کافر کہتے تھے کہ ہمارے اوپر غلاف ہے, ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے یہ غلاف تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے سے تو تمہارے دل چھپے نہیں ہیں. بے شک یہ تو صرف ایک آڑ ہے, یہ تو صرف دنیا کے لیے دھوکھا پڑتا ہے, دنیا کے لیے. اللہ کے آگے کوئی آڑ نہیں ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے تو بندہ کہندا کون گلاندیاں جانے, مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی بارگاہ میں وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ کریم ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. تو وہ اس پینڈو نے نا یہ بات سیکھی اور وہ چلا گیا, اور وہ الحمدللہ اس نے کہا میں نے دین سیکھ لیا. اس نے کہا میری اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں دنیا میں نا پھونک پھونک کے قدم رکھوں. تو کسی اللہ والے نے اس کی پھر یوں تفسیر کی, اکثر میں بتاتی ہوں, نہیں سب سکھیاں پڑھیے نا, سب سکھیاں رل پانی نو آئیاں تے کوئی جھاسی بھر کے, تے جس نے پانڈا سر تے چکیا او پیر رکھے ڈر ڈر کے, جس نے پانڈا سر تے چکیا او پیر رکھن ڈر ڈر کے. اب دیکھیں اگر آپ نے کوئی پتیلا تسلا کچھ بھرا ہو اور آپ چل رہی ہوں تو آپ کہیں گے وہ اچھل نہ جائے, وہ گر نہ جائے. تو اسی طرح جو بندہ معلم ہوتا ہے یا محدث یا مفکر یا معلم یا علم سیکھ لیتا ہے, تو پھر جس کو شعور, جس کو سینس ہے, جس کو عقل ہے, جس کو اللہ کا خوف ہے, جس کے اندر تقوی ہے, وہ ڈر ڈر کے ایک ایک قدم اٹھاتا ہے کہ میرا اللہ کہیں ناراض ہے نہ ہو جائے. اب پھر لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا بھرنا, لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا بھرنا, اگے شام پئی بن شام محمد تو گھر جاندی نے ڈرنا, شام پئی بن شام محمد. اب یہ شام پئی سے کیا مراد ہے؟ موت کا وقت, بڑھاپا, 40 سال کی عمر, اس سے آگے اوپر. یعنی جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, ویلے نال کر لو جو کرنا ہے. ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں, یعنی عبادت جو اولین وقت میں کی جائے وہ مبرہ ہوتی ہے. اب اذان جو ہو گئی تو بندہ بیٹھا رہے سوچ میں کہ اچھا ابھی نماز پڑھتی ہوں, ابھی نماز پڑھتی ہوں, تو ٹائم نکل جائے. کیونکہ سب سے اول ٹائم جو ہوتا ہے وہ مبرہ ہوتا ہے, اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ کہے اچھا ابھی پڑھتا ہوں, وہ اتنا نماز لیٹ کر لے کہ اس کی جو برکات ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے, اولا جو فضیلت والا ٹائم ہے وہ نکل جائے. قبول تو مالک کرنے والا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. بٹ میری پیاری بہنوں, جان بوجھ کر نماز کو دیر کرنے والے پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں نا. ہم نے ایک حکایت پڑھی تھی بڑی پیاری, کہتے ہیں ایک بندے کو خواب آیا کہ اس کو خواب میں نا وہ جنت میں داخل ہونے لگا, تو اس کو دروغہ نے روکا. اس نے کہا رکو, جو تم جنت میں نہیں جا سکتے, یہ تو دوزخ میں جانے والا شخص ہے. اس کو اتنی خوشی ملی, پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا. کہتے وہ جا نہیں رہا تھا نا, اس کو گھسیٹ کے, استغفر اللہ, یہی ہم نے پڑھا ہے کہ جہنمیوں کو گھسیٹ کے, جیسے ٹڈیاں نہیں ہوتی ہیں استغفر اللہ, اس طرح جہنمیوں کو گھسیٹ کے گھٹنوں کے بل, کیونکہ کوئی بندہ بھی آگ لگی ہو تو اس میں گرے گا, مجھے پتا ہے. تو ظاہر ہے کوئی گرنا تو نہیں چاہے گا, لیکن اب اللہ کا حکم ہے, فرشتے تو گرائیں گے, حکم ربی ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو جب اس کو گھسیٹ کے, مطلب اس کے بالکل جب جہنم کے ایسے کنارے پہ لے گئے نا, جب وہ بالکل جہنم میں ایسے کر کے اس کو گرانے لگے, یوں سمجھو اس نے پورا مزہ وہ چکھ لیا اس تکلیف کا, وہ احساس اس کو ہو گیا کہ میں جہنمی ہوں اور میں جہنم میں گرنے لگا ہوں. تو پھر یکدم اس کو پیچھے کر لیا گیا, بولو سبحان اللہ, یکدم پیچھے کر لیا گیا. پتہ یہ کیا تھا,
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا کہ کیونکہ تو بھی تو نماز اس کے آخری کنارے پہ جا کے پڑھتا تھا، استغفر اللہ، تو بھی تو نماز کو اتنا دیر سے ادا کرتا تھا، سستی سے، اچھا ابھی اٹھتا ہوں، اجی بھی اٹھتا ہوں، ابھی اٹھتا ہوں، اور اذان کب کی ہو چکی ہوتی ہے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ذرا مزہ چکھا، اس کو پتا چلے کہ جہنم کتنی بری ہے. جتنی دیر سے تم نماز ادا کرتے تھے، جتنی دیر تم نماز کو دیر کرتے تھے، اتنی دیر ہی لگائیں گے نا تمہیں اگلی جنت میں پہنچانے کے لیے. تمہیں ذرا مزہ تو آئے نا کہ یہ جہنم کیسی ہے. بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ، مل کے بولو استغفر اللہ.